بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المتکبر، بڑی بزرگی والا، بہت ہی بڑا۔ معنی: متکبر کبر سے بنا ہے۔ کبر کے معنی رفعت، شرف، عظمت اور بزرگی ہیں۔ وہ عظمت والے اور مخلوق کی صفات سے بلند شان والے ہیں، اپنی عنایات میں غالب ہیں۔ اس اسم کا اطلاق بطور مدح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اسم گرامی قرآن کریم میں ایک بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر آیت 23۔ وہ بادشاہ ہیں، نہایت پاک سلامتی والے، امن دینے والے، نگہبان، سب پر غالب، جبار، بے حد بڑائی والے۔ متکبر کا معنی ہے وہ معبود جو اپنے علو و برتری میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جو صفات ذمیمہ اور اخلاق رذیلہ سے برتر و بالا ہے۔ کبریائے ذاتی، اصطلاح نفسی اور ہر ایک کبیر سے برتری نے اسے وصفی نام کو ذات سبحانی پر صادق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ متکبر ہیں جو کہ ہر برائی اور شر سے پاک اور منزہ ہیں۔ المتکبر کا وظیفہ اور فوائد۔ عزت و بڑائی کے لیے جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائے گا، اور ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم بکثرت پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ 100 بار پڑھنا۔ یہ اسم مبارک دن میں کم از کم 100 بار روز مسلسل دہرانے سے عزت و احترام میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس اسم مبارک کی برکت سے انسان کے ہر عمل کو سراہا جائے گا اور یقینی طور پر کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ 200 بار پڑھنا۔ اگر اولاد صالح کی خواہش ہے تو مرد یہ اسم مبارک کم از کم 200 بار دہرا کر مباشرت کے لیے بیوی کے پاس جائے گا تو اللہ کے فضل سے اولاد صالح ہی پائے گا۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے جو دشمن سے ڈرتا ہو وہ اسم مبارک یا متکبر کا ورد کرے، دشمن بدگوئی سے باز آ جائے گا۔ خواب میں ڈرنے سے بچنے کے لیے جو اس اسم یا متکبر کو 21 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ خواب میں کبھی نہیں ڈرے گا۔ اولاد کے لیے کوئی ہم بستری سے پہلے 10 بار یا متکبر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے پرہیزگار اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ بے حیائی سے روکنے کے لیے کسی کو بے حیائی سے روکنے کے لیے 10 بار یا متکبر پڑھ کر اس پر دم کرنا بے حد مفید ہے۔ بلند قدر و منزلت کے لیے جو بغیر تھکے یا متکبر کثرت سے پڑھتا رہے اسے بلند قدر و منزلت نصیب ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیند نہ آنے کی تکلیف سے بچنے کے لیے جس شخص کو نیند نہ آتی ہو اس نام کو وہ 21 مرتبہ پڑھ کر چپ چاپ سو رہے تو اس کو سکون کی نیند آئے گی اور وہ خوفناک خوابوں سے محفوظ رہے گا۔ اسم گرامی المتکبر پر ایمان کے ثمرات۔ اول، تکبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وہ اکیلے بادشاہ ہیں، باقی سب ان کے غلام ہیں۔ وہ تنہا رب ہیں، دوسرے سب ان سے تربیت پا رہے ہیں۔ وہ تنہا کمال، جمال، عظمت اور جلالت کی صفات رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود میں بیان کرتے تھے: جبروت و ملکوت، کبریائی اور عظمت والے اللہ پاک ہیں۔ دوم، نماز میں رکوع اور سجدے کے لیے اوپر اور نیچے حرکت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے میں یہ راز ہے کہ حالت رکوع و سجود میں اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس وحدہ لا شریک کے سامنے ذلت کا اظہار کرے، خضوع اور انکساری کرے۔ جب اس سے یہ بندہ تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی سزا دیں گے اور اسے دنیا و آخرت میں رسوا کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سوم، تعجب در تعجب ہے ان عوام کل انعام پر جو عقل کے اندھے ہیں کہ اس واحد قہار کی عبادت سے تکبر اور اس عزیز و غالب کے اخلاص سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی عبادت و پستی اور خضوع کو پتھروں اور درختوں کی یا کسی دوسری مخلوق کی نظر کرتے ہیں جو ذلت و افتقار والی مخلوق ہے، جبکہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ حق و ہدایت سے ان کی عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ضیاء و نور سے ان کی آنکھیں اندھی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ کتنی بری صورتحال ہے۔ ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اور جب اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے:
بے شک جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں۔ چہارم، یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کامل بادشاہی ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، اور اس کی بادشاہی کے اندر تمام مخلوق اس کی غلام اور اس کے در کی فقیر ہے، جو کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پنجم، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی المتکبر دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر صفت کمال کا اثبات جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ہر عیب اور نقص کی نفی۔ ششم، بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کی عزت و کبریائی کے سامنے تکبر ترک کرتے ہوئے تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ تکبر سے بچنے کا علاج۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں ابھی سب لے لیں، پھر تکبر کس بات پر کروں؟ اور اللہ کی بڑائی کو یاد کرے، اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی، اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے تو تکبر دل سے نکل جائے گا۔ اگر اور زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کرے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آ جائے گی۔ تکبر کا انجام۔ واقعہ ہے، نوفل بن مساحق رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں چور، گٹھے ہوئے بدن والا، بانکا ترچھا اور خوبصورت تھا۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہو رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، تجھے ہی کیا، اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نوفل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کفریہ کلمہ کہتے ہی وہ سکڑنے لگا، اس کا رنگ و روپ اڑ گیا، یہاں تک کہ اس کا قد ایک بالشت رہ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، آخر اس کا ایک رشتہ دار اسے اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا۔ فوائد و نصائح۔ ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے جس کو مانگ کر ہم اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتے ہیں اور تکبر سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھا سکتے ہیں۔ اس دعا کو بار بار مانگنا چاہیے۔ ترجمہ، اے اللہ، مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا رکھیے، اور تواضع حاصل کرنے کے لیے 3 کاموں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنی غلطی کی تعویل نہ کریں کہ اصل میں بات یہ تھی، وہ دراصل وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی اگر کوئی غلطی بتلائے، بڑوں میں سے کوئی ڈانٹے، اصلاح کرے تو خاموشی کے ساتھ سن لیں اور یہ کہہ دیں کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر اگر یقین ہو جائے کہ اپنی غلطی نہیں تھی تو کسی دوسرے وقت میں مناسب اور ضروری ہو تو بتلائیں کہ یہ بات تھی۔ نمبر 2، میں، میری وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کریں، اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ میں نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہماری وجہ سے یوں ہوا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ کام ہوا۔ نمبر 3، کسی انسان کی طرف سے پریشانی یا تکلیف پہنچے تو خوب دھیان سے سوچیں، غور کریں کہ اس میں میری غلطی کہاں تھی یا اعمال میں کمی کہاں واقع ہوئی ہے۔ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے یا الزام تھوپنے کے بجائے ہر نقصان، مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ آیت مبارک سوچیں۔ ترجمہ، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی سزا یا اپنی غفلت و لاپرواہی اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہا کرو
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نمبر 3، اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اپنی ذات کو ذلت و رسوائی کے کاموں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پیش نظر رکھیں، خود اپنے نفس کو متواضع بنائیں، مساکین و فقراء سے نفرت نہ کریں۔ نمبر 4، اسی طرح اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اذان اور اقامت دھیان سے سنیں اور نمازوں میں تکبیرات و انتقالیہ دھیان سے کہیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو دل سے اس کی تصدیق کریں، زبان سے بھی وہی کہیں جو مؤذن کہتا ہے۔ اذان اور اقامت ادب سے سننے اور اس کا جواب زبان اور عمل نماز پڑھنے دونوں سے دینے سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت دل میں راسخ ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگیں۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں اپنے احکام کا فرما بردار بنا دے اور اپنے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے شک آپ خوب دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔